السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورہ عبس ہے، اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ نابینا صحابی تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا جس کا نام ابی بن خلف ہے۔ اس کے علاوہ جو ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کا نام جن روایات کے اندر آتا ہے، وہ تمام روایات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ کہ وہ ابی بن خلف تھا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور توجہ اس دوسرے کی طرف رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ صورت نازل کر دی۔ اور پھر جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور قریشی مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوات میں جایا کرتے تھے تو اکثر غزوات میں مدینہ میں جو اپنا نائب مقرر کر کے جایا کرتے تھے وہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ سیدنا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں۔ تو ابتدائی 10 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسا، اس نے تیوری چڑھائی، وتولا، اور منہ پھیر لیا، ان یہ کہ جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمی اندھا نابینا، وما اور کیا چیز، یدریکا تجھے معلوم کرواتی ہے، لعلہ شاید کہ وہ یزکا پاک ہو جائے، او یا یذکر وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ پس اسے فائدہ دے دے، الذکریٰ نصیحت، اما لیکن من جو استغنا بے پرواہ ہو گیا، فانت پس تو لہو اس کے تصدی پیچھے پڑتا ہے، فانت لہو تصدی پس تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، وما حالانکہ نہیں ہے، وما اور حالانکہ نہیں ہے، علیکا تجھ پر یعنی کوئی بوجھ نہیں، اللہ یزکا کہ وہ پاک نہ ہو، وہ پاک نہ ہو، واما اور لیکن من جو شخص جاءکا آیا تیرے پاس، یسعی کوشش کرتا ہوا، وہوا اور وہ یخشا ڈرتا ہے، فانت پس تو عنہ اس سے، تلہا بے توجہی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، بے توجہی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر جو پہلی آیت ہے عبس و تولا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، لیکن آپ کو جو خطاب کیا ہے وہ غائب کے صیغے کے ساتھ کیا ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکرام کی وجہ سے آپ کو مخاطب کر کے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح نابینا صحابی سے بے توجہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بطور عتاب آپ کے خطاب سے بے توجہی فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو یہاں پر غائب کے صیغے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خطاب کیا۔ اور بعض مفسرین یہاں پر تیوری چڑھانے والا شخص جو ہے مشرک کو قرار دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تیوری چڑھائی تھی، وتولا اور اعراض کیا۔ آگے فرمایا کہ ان جاءہ الاعمی، اس لیے تو نے تیوری چڑھائی کہ تیرے پاس ایک نابینا شخص آیا، حالانکہ نابینا ہونا تو یہ زیادہ لطف اور کرم کا مستحق تھا، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ دین کی بات پوچھنے آیا تھا، اور اس کو تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا، تو آپ کو تو اس سے اس طرح کا اعراض نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے آپ نے منہ نہیں پھیرنا آپ کو چاہیے تھا۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک، اور فرمایا کہ وہ تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے، وہ اس لیے تمہارے پاس آیا تھا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مسلمان ہے تو مجھے تو کافر کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، یہ بعد میں آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھ لے گا،
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا اور فرمایا او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرے فتنفعہ الذکریٰ، تو آپ جو اس کو نصیحت کریں وہ نصیحت شاید اس کو نفع دے دیں۔ لیکن جو شخص اللہ فرماتے ہیں اعراض کرتا ہے، جو منہ پھیر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، جو آپ کی بات سن رہا نہیں ہوتا، اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوسرا شخص جو آپ کے پاس چل کر آتا ہے، کوشش کر کر آیا ہے، وہ یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہا، تو آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں پر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس بات کی طرف جو آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کا عتاب کیا، یہاں پر ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان سے، وہ چاہے کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کمتر ہے، ہمیں اس سے روگردانی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اسے عزت دینی چاہیے، جس طرح کہ ایک آپ بادشاہ کو عزت دیتے ہیں، سردار کو عزت دیتے ہیں، قبیلے میں معزز فرد کو عزت دیتے ہیں، اس طرح عام مسلمان کو بھی عزت دیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔